بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا بھی ہر لیکچر جو ہے وہ درود شریف سے شروع ہوتا ہے، محمد وآل محمد کی ذات پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ اجر ہے، روایات میں ذکر کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں اللہ نے یہ آیت نازل کر دی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سلام بھیجتے تھے صحابہ کرام، تو وہ سلام چھوٹا ہوتا تھا، یعنی آل کو وہ شامل نہیں کرتے تھے۔ جس طرح آج بھی بعض لوگ صلی وسلم کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ درود و سلام نہیں ہے، یہ توہین ہے اہل بیت کی اور رسول کریم کی۔ اور یہ حدیث مستند موجود ہے، رسول کریم فرماتے ہیں لا تصلوا علی صلاۃ البتراء، کہ ٹوٹی پھوٹی صلوات مجھ پر نہ بھیجا کریں۔ تو پوچھا گیا کہ وہ کیا ہوتی ہے ٹوٹی پھوٹی صلوات؟ تو مولا فرماتے ہیں، رسول کریم فرماتے ہیں کہ میری آل کو شامل کیا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ درود شریف کا طریقے دو تین مختلف ہیں۔ جو ہم زیادہ پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ آل کو شامل کرنا ضروری ہے، واجب ہے، کیونکہ حکم رسول ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، صلی وسلم لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ اور پھر آگے درود شریف کے فضائل کیا ہیں اور ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے، اور رمضان شریف بھی ہے، شعبان المعظم میں بھی جتنی فضیلت ہے اس کی کہ درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور ایک درود شریف کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک گھر عطا کرتا ہے۔ بہت زیادہ فضائل ہیں درود شریف کے، قرآن میں بھی یہی حکم ہے، حدیث میں بھی ہے۔ اور اس طرح ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی جب بھی ایک انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن انسان کو پیاس نہیں لگے گی اگر وہ کثرت سے درود شریف پڑھتا تھا۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو اس سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں گے تو آپ کی وہ دعا جلدی مستجاب ہوگی، جلدی قبول ہوگی۔ اس کے بعد روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ نماز کے فوراً بعد، خصوصاً نماز فجر اور مغرب کا ذکر کیا گیا، ویسے بھی ہر نماز کے فوراً بعد اگر آپ یہ آیت پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، درود شریف پڑھتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ اس کی 100 حاجت پوری کر دی جاتی ہے، جس میں 70 حاجات اس کی آخرت کے دن والی ہوں گی اور 30 حاجات اس دنیا کی ہوں گی۔ تو یہ فرامین اہل بیت علیہ السلام سے، قرآن سے اور حدیث سے درود شریف کا تذکرہ کیا ہم نے کہ کس طرح پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اور کون سی صلوات جو ہے وہ رد کر دی جائے گی جو آل محمد کو شامل نہیں کرے گی، اور درود شریف پڑھنے کا ثواب کیا ہے۔ تو انسان کو جہاں بھی فراغت ملے درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔